بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم نے پیشکش کی کہ ہم کو 5 سیٹ دے دو آپ، مگر وہاں پر جو گٹھ بندھن کے لوگ تھے غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے الیکشن کے وقت کے سیکولرزم کو بچا لو، سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے دھوکہ دینے والے یہی ہوتے ہیں۔ اور ناگپور میں جہاں کہیں بھی مسلم الپ سنکھیک سماج کے علاقے ہیں وہاں پر سیمنٹ روڈ کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے پوری دلیلوں کے ساتھ مودی کی حکومت کو بے نقاب کیا، ایکسپوز کیا۔ اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہیں گے تو نوجوان بچوں کو جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہیں گے تو مسلمانوں کے بچے اور بچیاں اسکول کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، منچ پر بیٹھے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران، جناب یوسف پنجانی صاحب نائب صدر مہاراشٹرا اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے 17 امیدوار، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج دوبارہ ناگپور کو آنے کا موقع ملا اور ایک اللہ کے ولی کے آستانے کے قریب سے آپ تمام کو مخاطب کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ 15 جنوری کے دن جو بلدیہ کے انتخابات کا متدان کا دن ہے، آپ تمام لوگ اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے اور مجلس کے تمام امیدواروں کو اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے نواز کر ناگپور میں آپ کی پارٹی کی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریے۔ یقیناً بہت سے ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی کاموں کو انجام دینا ہے، مگر اس بات کی تکلیف مجھے ہے کہ مرکزی وزیر نتن گڈکری کی پارلیمانی کانسٹیٹوئنسی میں یہ حصہ آتا ہے اور ناگپور میں جہاں کہیں بھی مسلم الپ سنکھیک سماج کے علاقے ہیں وہاں پر سیمنٹ روڈ کا کوئی انتظام نہیں، سیوریج لائن کا کوئی انتظام نہیں، اور پھر بہت سے ایسے تکالیف ہیں۔ تو یہ ایک الیکشن ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے ووٹ سے اپنے امیدوار کو کامیاب کریے تاکہ وہ آپ کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ اور وکاس کا کام کروا سکیں۔ میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن آپ کو زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو بنانے کا ایک بہترین موقع آپ کو فراہم کرتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ آپ کے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کیا جائے۔ مخالفین بہت ہے مجلس اتحاد المسلمین کے، ان کے پاس سوائے الزامات لگانے کے کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر میں ان کے الزامات کا جواب دیتے دیتے تھک تو نہیں گیا ہوں مگر بیزار ہو چکا ہوں، کیونکہ آپ جتنا بھی ان کو سمجھائیں گے یہ سمجھتے کہ یہ بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ ہم بہار میں چناؤ لڑے، بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم نے پیشکش کی کہ ہم کو 5 سیٹ دے دو آپ، مگر وہاں پر جو گٹھ بندھن کے لوگ تھے غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سے الائنس نہیں کریں گے۔ ہم نے انتخابات میں حصہ لیا، 29 اسمبلی سیٹ پر مقابلہ کیا۔ وہ جو 4 MLAs کو ہمارے یہ لوگ توڑ کر لے کر گئے تھے، وہ 4 کے ساتھ ہم نے اختر الایمان صاحب کی سیٹ پر دوبارہ کامیابی حاصل کی اور 5 سیٹ پر ہم جیت گئے۔ کانگریس پارٹی 60 سیٹ پر الیکشن لڑی اور ان کے صرف 6 سیٹ پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سیکولرزم کا ایک جھوٹا سیاسی نعرہ لگاتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اگر الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کو کسی نے کیا
یہ جو نعرہ لگتا ہے الیکشن کے وقت کے سیکولرزم کو بچا لو، سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے دھوکہ دینے والے یہی ہوتے ہیں۔ یقیناً میں سیکولرزم میں یقین رکھتا ہوں، مگر وہ سیکولرزم جس کو بھارت کے سمویدھان میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو سیاسی سیکولرزم ہے یہ ہمیشہ استعمال ہوا مسلمانوں کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو بننے سے روکنے کے لیے۔ یہ جو سیکولرزم استعمال ہوا، یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں، اس وقت کہاں رہتے ہیں لوگ جب مسلمان بچے جیلوں میں ان کی جوانی سڑ جاتی ہے؟ کہاں رہتے ہیں لوگ جب گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک درمندانہ اپیل ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریے۔ آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ووٹ ہوتا ہے، یہ ایک امانت ہے، اس امانت کا صحیح استعمال کریے۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی ایک بے باک آواز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مودی کی حکومت نے اجیت پوار کے ساتھ، شنڈے کے ساتھ، چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ، نتیش کمار کے ساتھ بھارت کے آئین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایک وفق قانون کو بنایا۔ اس وفق قانون کو اس پارلیمنٹ کمیٹی میں ممبر تھا، 127 پیجز کی ڈائسنٹ رپورٹ میں نے دیا، اور جب پارلیمنٹ میں بل لایا گیا تھا تو میں نے پوری دلیلوں کے ساتھ مودی کی حکومت کو بے نقاب کیا، ایکسپوز کیا کہ یہ صرف اور صرف قانون مسلمانوں سے ان کی مسجدیں، درگاہیں، خانقاہوں کو چھیننے کے لیے لایا گیا۔ اس بل کو پھاڑ کر میں نے پارلیمنٹ کے فرش پر پھینکا، اور میں آج بھی بتا رہا ہوں یہ قانون کا ایسا استعمال ہوگا جہاں سے ہماری وقف کی جائیدادیں ختم کر دی جائیں گی۔ یا تو کوئی مستقبل میں کوئی وقف نہ کرے، یا ہے تو اس کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ دوسری طرف سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے کہ ممبئی ٹرین بلاسٹ ہوا، 185 لوگوں کی موت ہوئی اور 11 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان میں سے 19 سال تک یہ لوگ جیل میں تھے۔ آپ بتائیے، بمبئی ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا۔ وہ 185 لوگ جو مارے گئے، ان کے افراد خاندان کے لوگ پوچھ رہے ہیں کس نے ہمارے رشتہ دار کو مارا یا ہمارے باپ کو مارا۔ جو مسلمان 19 سال جیل میں تھے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کو جیل میں کیوں رکھا تم نے۔ آج آپ جان کر تکلیف محسوس کریں گے کہ ایک کمال انصاری کو بھی گرفتار کیا گیا تھا مدھوبنی بہار سے۔ کووڈ میں کسی کو بیل نہیں ملی، کمال انصاری کووڈ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، بیٹی ایک ایکیوز کی جیل میں باپ ہے تو باپ نکل کر کہتا ہے کہ میں نے جیل کی سلاخوں سے پیچھے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ تو یہ کب تک ناانصافی کا دور اسی طریقے سے استعمال ہوگا؟ یاد رکھیے، میں آپ کو اس اہم جگہ سے کہہ رہا ہوں، بھارت اور مہاراشٹرا میں ہر سماج کا ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ اگر کسی سمودائے کی پولیٹیکل ایجنسی نہیں ہے تو مسلمانوں کی نہیں ہے، اور ہم صرف ووٹر بن کر رہ گئے۔ اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہیں گے تو گھر پہ بلڈوزر چلے گا۔ اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہیں گے تو نوجوان بچوں کو جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہیں گے تو مسلمانوں کے بچے اور بچیاں اسکول کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ ووٹر بن کر رہیں گے تو آپ کو سماجی انصاف نہیں ملے گا۔ اگر آپ ووٹر بن کر رہ جائیں گے تو عزت کی نگاہوں سے آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ جس دن آپ اپنی پولیٹیکل ایجنسی کو بنائیں گے، جس دن آپ شہری بنیں گے، حقوق آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سٹیزن وتھ رائٹس ایک ووٹر سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ تمام سیاسی پارٹی، چاہے بی جے پی ہو، یہ اجیت پوار ہو، شنڈے ہو، یہ صرف ڈرا کر آپ کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب کانگریس ہے، یہ صرف آپ کو ووٹر اس لیے بنانا چاہتی ہے تاکہ کچھ آپ کا کام نہ ہو سکے۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ لیڈر بنیے، سٹیزن وتھ رائٹس بنیے،
اپنی پولیٹیکل ایجنسی کو بنائیے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں 2 نوجوانوں کو بیل نہیں دی. کیا آپ جانتے کیوں نہیں دی سپریم کورٹ نے بیل؟ اس لیے نہیں دی کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے، اس وقت ہوم منسٹر چدمبرم تھے، انہوں نے قانون لے کر آیا اور انہوں نے ڈیفائن کیا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے. میں اپنے 5 منٹ کی تقریر میں اس وقت پکار کر کہہ رہا تھا کہ سیکشن 15A کا استعمال مسلمانوں پر، دلت آدیواسیوں پر ہوگا. میں نے اپنے تقریر میں کہا کہ اینی ادر وے کا مطلب کیا ہے. اروندھتی رائے کی رائٹنگ پر اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. 180 دن کا ڈیٹینشن اس میں رکھا گیا کہ بغیر پولیس کسٹڈی، پولیس کو کسٹڈی ملے گی 180 دن کی. آج سپریم کورٹ نے ان دونوں بچوں کو بیل نہیں دینے کی وجہ بتائی. سیکشن 15A کہاں انہوں نے؟ کہاں یہ کانگریس والے جو آج کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں؟ ٹیررزم کا ڈیفینیشن لکھ دے کہ اینی ادر وے. آپ بتائیے کیا کوئی ٹیررزم اینی ادر وے میں ہو سکتا ہے؟ 5.5 سال سے وہ بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اپنی بہن کی شادی کے لیے پیرول پر نکلتا ہے. امراوتی میں کسی کو ڈالا گیا جیل میں 3.5-4 سال. کیا قانون UAPA کا؟ اور حد تو یہ ہو گئی کہ 2019 میں امت شاہ نے UAPA کا امینڈمنٹ لایا. آپ کو معلوم کس نے اس کو سپورٹ کیا؟ وہ قانون کیا کہتا ہے؟ NIA کا ایک انسپیکٹر دلی میں بیٹھ کر ناگپور میں کسی کو بھی ٹیررسٹ بول دے گا. اس قانون کو سپورٹ کیا کانگریس پارٹی نے. میں امتیاز جلیل صاحب اپوز کیے، ووٹنگ کروائے، ہر امینڈمنٹ کے سیکشن پر ووٹنگ کرا اسپیکر کو بول کر کہ شاید کانگریس کم سے کم دیکھے گی کہ اویسی ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. مگر کانگریس پارٹی ٹس سے مس نہیں ہوئی. میں اپنی تقریر میں کانگریس کے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے نیتا 1 سال 2 سال جیل کو جائیں، تم کو پتا چلے گا ہماری تکلیف کیا ہوتی ہے. تو بھڑک گئے، پورے اٹھ گئے. میں نے کہا یہی تمہارا ریاکشن ہے. جب تم پر آنچ آتی ہے تو تم دیش کو سر پہ اٹھا لیتے، اور جب ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں 70 سال سے، تم قانون بنا رہے ہو، ہم برباد ہو رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ نریندر مودی نے جو قانون بنایا اور آج جو ظلم ہو رہا ہے، جو نشانے پر مسلمان کو رکھ دیا گیا، ایک نفرت کا بازار عام کر دیا گیا، ہماری زندگی کی کوئی قیمت نہیں، ہماری خوشیوں کی کوئی ہمارے کو موقع نہیں ملتا. ہر طرف یا تو بنگلہ دیشی ہیں، یا تو پھر آتنکوادی ہیں، یا تو پھر فلاں ہیں. آخری اس دور کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب بھارت کے مسلمان اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے. اور آپ اگر یہی سمجھیں گے نہیں یہ آئے گا وہ پارٹی، کوئی کسی کو آپ سے محبت نہیں ہے، صرف تمہارے ووٹ سے ہے.